میری مسجد میں جب کرونا سے پہلے اجتماعی اعتکاف ہوتا، ہمارے یہاں 2-3 سال تعداد 150 تک جوان بچوں کی پہنچ گئی۔ ہم جوان بچوں کو پریفرنس کرتے، میٹرک پاس، ایف اے، ایف ایس سی، بی ایس سی، 2 بچے ایم فل بھی ہمارے پاس بیٹھے، لیکن میں نے 1 گھنٹہ تلاوت قرآن کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میلاد کے لیے آنے والوں، جس رسول کا میلاد منا رہے ہو، ان کے آنے کے مقاصد کیا ہیں؟ ان میں پہلا مقصد ہے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا۔ کیا آج ہمیں قرآن آتا ہے؟ یقین جانیں، ان 150 بچوں کا جب قرآن کا پیریڈ لگایا گیا تو دل خون کے آنسو رویا کہ بچہ ایف ایس سی ہے لیکن قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، بچہ ایف اے ہے، انگریزوں کی زبان پڑھ کر سمریاں سٹینزے یاد کر کے پاس ہو گیا، قرآن دیکھ کر نہیں آتا۔ کیا باعث شرم بات نہیں؟ میرا آپ سے سوال ندامت دینے کے لیے نہیں، احساس پیدا کرنے کے لیے ہم بھی سوچیں کیا ہمیں قرآن آتا ہے؟ کیا ہمیں قرآن نازل آتا ہے؟ کیا قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ آج تیرے ٹیلی فون پر میسج آ جائے، انگلش میں اور سمجھ نہ آئے، دروازے پر جاتا ہے کوئی جوان بچہ جو مجھے میرا میسج پڑھ کر سنائے؟ مجھے اطمینان سکون نہیں مل رہا، بے چینی ہے۔ کیا میسج آیا؟ حیرت ہے اگر تیرے فون پر میسج آئے، جب تک پڑھ نہ لے سمجھ لانے چین نہیں آتا۔ 1450 سال ہو گئے تیرے پیارے رب العالمین کا، تیرے آقا حقیقی رب کا پیغام میرے تیرے نام آیا، لیکن ہمیں قرآن نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اور پھر اس اپنے نقصان کا کوئی احساس بھی نہیں۔ کون بتائے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ خدا را صرف نعروں کی زندگی چھوڑیں، پریکٹیکلی زندگی اپنائیں۔ یہ جگہ یہاں قرآن پڑھا جائے گا، یہاں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے گا، یہاں مسجدوں کو آباد کیا جائے گا۔ آئیے حضور کی آمد کے مقاصد سامنے رکھیں، قرآن خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ سوچیں اگر مجھے قرآن نہیں آتا تو مجھے پڑھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا۔ آج ہماری عمر گزر جاتی ہے، ہم بس ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ ضرور میری تقریر سخت ہوگی، لیکن آپ کو جگانے کے لیے ہر مرتبہ قل، ہر نماز میں قل۔ علماء سے پوچھئے کیا قل پڑھنا ضروری ہے؟ اور قرآن ہم کوئی نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ تو قرآن بدل کر پڑھتے تھے، آج ایک آیت، کل ایک آیت۔ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے فرض نماز میں پورا قرآن فرض نماز میں پڑھ کر سنایا۔ آج ہمیں صرف قل آتا ہے، اور وہ بھی حال یہ ہے، پچھلی حکومت میں وزیر داخلہ سے جب ٹی وی پر قل سنا گیا تو وزیر داخلہ رحمان ملک کو قل نہ آیا۔ ٹی وی والوں نے کہا آپ اسلامی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، آپ کو قل نہیں آیا۔ کہنے لگا مجھے پہلے بتاتے تو میں یاد کر لیتا۔ یہ ہیں ہمارے حکمران، حکومت کر رہے ہیں لیکن قل شریف نہیں آتا۔ اگر آتا ہے کتنے ہمارے ایسے حکمران ہیں جنہیں کہ یہ چیزیں، لیکن وہ اس لیے ہیں کہ ہم بھی توجہ نہیں دیتے۔ تو میں عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد ضرور منائیے، لیکن میلاد مقصد حیات کو یاد رکھیں۔ حضور آئے کیوں؟ آپ دیکھیں نا، میں آپ کی اس دور دراز ڈھوک پر کیوں آیا؟ تقریر کرنے کے لیے۔ میری صحت بھی ناساز تھی، صبح میں مصروف بھی ہوتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں گلا بھی خراب ہے۔ میں تو پہلے مہینوں سے لگاتار چل رہا ہوں، لیکن حاضر ہوا۔ اب اگر میں یہاں آ کر سرفراز شاہ صاحب شاگرد ہے میرے، میں کہتا جی میں آ گیا، میری حاضری ڈال لیں۔ اگر میں تقریر نہ کرتا، کیا میں اپنے آنے کا مقصد پورا کرتا؟ نہ ہوتا نا۔ میں آیا تقریر کرنے کے لیے، اگر ویسے چلا جاتا، آپ کہتے جی اتنے دور سے آئے بھی، تقریر بھی نہیں کی۔ سرکار دنیا میں کیوں آئے؟ قرآن عام کرنے، اللہ کی بندگی عام کرنے، پلیتوں کو پاک کرنے۔ اب اللہ کی قسم جو بھی پلید مصطفیٰ کی نگاہ میں آیا، مصطفیٰ نے اسے پاک کر دیا۔